جو ہے وہ متعین جو کہ 7 ایئرس ہے، لیکن جس کی سزا جو ہے وہ 7 سال ہے اور وہ 3 سال سے لیکن کم نہیں ہوگی، اور وہ وتھ فائن بھی ہو سکتی ہے جو کہ 500,000 روپیز جو کہ 5 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے، اور یہ دونوں سزائیں جو ہے وہ ایک ساتھ دی جا سکتی ہیں۔ دوسرا جو اس میں مزید چینجز کی گئی یا مزید جو ہے وہ سزا کا تعین متعین کیا گیا وہ ہے 498C۔ یہ 498C جس سزا کا تعین کرتا ہے وہ پروہیبیشن آف اے میرج ود دا ہولی قرآن۔ ہمارے پاکستان میں یا ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کہ خواتین کو ان کے شرعی حق سے محروم کرنے کے لیے مختلف طریقے یا مختلف ہتھ کنڈے یا مختلف طور طریقے اپنائے گئے، جس میں خواتین کی شادی قرآن سے کرنا بھی بشمول تھا، جس میں خواتین کی شادی قرآن سے کر دی جاتی تھی، اور خواتین سے عہد لیا جاتا تھا کہ وہ اپنی بقیہ ریسٹ آف دا لائف میں نہ صرف شادی نہیں کریں گی بلکہ وہ اپنی جائیداد میں سے حصہ بھی جو ہے وہ کلیم نہیں کریں گی۔ لہٰذا اس جرم کو بھی وہ سزا کا درجہ دیا گیا، اور قانون میں لیجسلیشن میں امینڈمنٹ کر کے اس کی سزا جو ہے 498C تعزیرات پاکستان میں اس کی حد متعین کی گئی، جس کی سزا جو ہے وہ 7 ایئر 7 سال ہے اور 3 سال سے کم نہیں ہوگی، لیکن وہ سزا جو ہے وہ میکسیمم پنشمنٹ جو ہے وہ 7 سال، لیکن یہ سزا جو ہے وہ 3 سال سے کم نہیں ہوگی، اور جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا ان تمام افراد کو جو اس خاتون کو قرآن سے شادی پر مجبور کرتے ہیں یا وہ شادی ارینج کرتے ہیں یا اس شادی کے فیسیلیٹیٹرز ہیں یا وہ شادی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو ان تمام افراد کو جو کمپل کرتے ہیں کسی خاتون کو مجبور کرتے ہیں یا وہ شادی ارینج کرتے ہیں یا اس کی فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں، تو ان تمام افراد کے خلاف وہ یہ جرم ہوتا ہے، جس کی سزا جو ہے تعزیرات پاکستان کی سیکشن 498C کے تحت جو ہے وہ 7 سال ہے، اور جو کہ کم از کم 3 سال یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اور اپ ٹو 7 ایئر ہو سکتی ہے، اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کسی خاتون کا قرآن میں جو صرف عہد لینا کہ وہ اب شادی نہیں کرے گی، یہ اس آفنس کی کانسٹیٹیوشن کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ اب ایسی صورت میں جب ایک سزائیں متعین کر دی گئیں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ سزا تو ہے، اب اس کی ریمیڈیز ہم کس طریقے سے کریں کہ جی اگر کسی کی شادی کر دی گئی یا کسی کو جو ہے جبری شادی کر دی گئی یا خواتین کو جو ہے ڈپرائیو کیا گیا فرام دیئر انہیریٹنس پراپرٹی سے، چاہے وہ موویبل ہو یا موویبل ہو، تو اس کی سزا یا قرآن پر اس کی شادی کر دی گئی، تو ایسی صورت میں ان افراد کے خلاف وہ خاتون کس طریقے سے ریمیڈی اپنائے گی؟ دیکھیں، اگر وہ پراپرٹی اس کی کوئی ہتھیاتا ہے جبری طور، چاہے وہ اس کا بھائی ہو، بھتیجا ہو، نہ صرف اس کو ہتھیا کر اس پہ قابض ہو جائے، تو ایسی صورت میں خاتون جو ہے وہ متعلقہ خاتون جو ہے وہ متعلقہ تھانے، جس تھانے کی حد میں جو ہے وہ اس کی پراپرٹی واقع ہو، وہ متعلقہ تھانے میں جا سکتی ہے، اور تھانہ انچارج کو جو ہے وہ اس سلسلے میں درخواست دے سکتی ہے کہ جی اسے اس کی شرعی پراپرٹی سے محروم کر دیا گیا ہے، یا اس کی جبری شادی کر دی گئی ہے، یا اس کی شادی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ کر دی گئی ہے، اور فلاں جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے جرم کے مرتکب ہیں، تو وہ متعلقہ تھانہ ان افراد کے خلاف FIR یا اس کی شکایت پر جو ہے FIR درج کرے گا اور ان کے خلاف ایکشن لے گا، اور FIR کے بعد جو ہے وہ متعلقہ جوڈیشل مجسٹریٹ میں ان کو اریسٹ کر کے پیش کرے گا، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی لائی جائے گی۔ اگر ایسی سچویشن میں متعلقہ تھانہ کا SHO کسی فورس کی وجہ سے کہ اگر اس خاتون کے بھائی بھتیجے یا وہ افراد جو ہے وہ اتنے با اثر رسوخ رکھتے ہیں کہ وہ متعلقہ SHO کے ان کی جو ہے اس کی شکایت پہ FIR درج نہیں کر رہا، تو ایسی سچویشن میں وہ اپنی FIR کی رجسٹریشن کے لیے جو ہے
وہ کورٹ سیشن کورٹ سے رابطہ کر سکتی ہے، وہاں درخواست دے سکتی ہے، اور ایسی سچویشن میں سیشن کورٹ جو ہے وہ متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو بلا کر اس سے باز پرس کرنے کے بعد انکوائری اور انویسٹیگیشن کا آرڈر کرنے کے بعد اسے ایف آئی آر کی رجسٹریشن کا آرڈر کر سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آفنس جو پراپرٹی کے یا شادی کے یا فورسیبل میرج کے تھے، اس کی لیگل پروٹیکشن خاتون کو دی گئی اور سزا کا ایک حد متعین کر دی گئی۔ اب ان خواتین پر ہے کہ وہ اپنے رائٹ کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتی ہیں اور کس طریقے سے اس کی ریمیڈیز کو اویلیبل کر سکتی ہیں۔ اگر اس سلسلے میں کسی بھی میرے فورم جوائن کرنے والے اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی سوال ہو تو ایسی سچویشن میں یا کوئی ایسا سوال ہو ان کے ذہن میں تو وہ سوال کر سکتے ہیں تاکہ میں اس پہ مزید جو ہے وہ روشنی ڈال سکوں۔ جی کیونکہ یہ موضوع بہت شارٹ تھا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں لیکچر میں باقی کچھ ضرورت ہو، لیکن اس کے علاوہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو، انہیریٹنس پراپرٹی سے سوال تو آپ کی طرف سے نہیں آیا، انہیریٹنس پراپرٹی سے مراد وہ سکسیشن یا محمدن لا یا شریعت نے جو عورت کا حق متعین کیا، جو کہ شریعت کے حساب سے عورت کا یا بیٹی کا ایک حصہ اور بیٹے کا 2 حصہ ہے، وہ جو حصہ تو اس کا ترکہ اس کا شوہر چھوڑتا ہے تو وہ 25%، 12.5% جو ہوتا ہے، اور بیٹی کی صورت میں جو ہے ایک حصہ اور بیٹے کو 2 حصہ ملتا ہے، تو وہ اس حصے کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔ وہ قابض ہوا ہو اس کی کوئی پراپرٹی پر تو اس سے واگزار کروا سکتی ہے، اور اس شخص کو جس نے وہ آفنس یا گناہ کیا یا جرم کا مرتکب ہوا اس کو سزا دلوا سکتی ہے۔ جی کوئی بھی اسٹوڈنٹ، کوئی بھی اٹینڈنگ اسٹوڈنٹ جو وہی لیکچر اٹینڈ کر رہا ہوں، کوئی سوال؟ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ جی اسے کیا سوال پوچھنا ہے۔ یہ ایک سوال کیا ہے کہ کیا ہمارے یہاں جو کاروکاری پر جو ہو رہا ہے کیا اس پر بھی یہ سزا لگتی ہے؟ نہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ کاروکاری سے متعلق نہیں ہے۔ کاروکاری کا اینٹی ٹیررسٹ میں وہ ایک الگ شعبہ ہے، یہاں صرف بات ہو رہی ہے فورسیبل میرج کی، وہ تو کاروکاری ایک الگ ایشو ہے۔ یہاں فورسیبل میرج اور میرج ود قرآن کہ جو قرآن سے جو شادی کی جاتی تھی وہ اس سوال ہے۔ یہ سیکشن اس پر اپلیکیبل نہیں ہے جو کاروکاری کے حوالے سے ہوتا۔ جی کوئی اور سوال؟ یہ سیکشن صرف جائیداد سے متعلق ہے کہ جو انہیریٹنس پراپرٹی میں سے۔ ہاں؟ اچھا یہ ایک سوال اور کیا ہے کہ کیا یہ سیکشن امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں سیکشن کی امپلیمنٹیشن جو ہے
وہ ایسے نہیں ہوتی ہے، اس کی FIR ہوتی ہے۔ امپلیمنٹیشن سے مراد کیا ہے میں یہ سمجھا نہیں سوال لینے سے پہلے۔ یہ جرائم ہیں بیسکلی جو پاکستان پینل کوڈ میں دفعہ متعین ہوتی ہیں، ان کے تحت سزا حد جسے تعزیرات پاکستان کی حدود کہتے ہیں، جیسے کہ قتل کی سزا ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر عورت کو اس کی جائیداد سے، انہیریٹنس پراپرٹی سے محروم کیا جائے گا، اس کی جبری شادی کی جائے گی یا اس کی قرآن کی سے شادی کرائی جائے گی، تو ایسی صورت میں تعزیرات پاکستان کا اطلاق ہوگا، جس کے تحت جو ہے وہ سزائیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں۔ اس کا جو اطلاق کیسے ہوتا ہے یا انفورس کیسے ہوتی ہیں یہ سزائیں، اس کی سزاؤں کا جو سزائیں دیتا ہے وہ ہمارا مجسٹریٹ یا عدالت متعلقہ مجسٹریٹ ہوتا ہے، کہ جس کی حدود میں وہ جرم واقعہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنے لیکچر کے دوران کہا کہ متعلقہ تھانے SHO کو درخواست دے گی وہ وکٹم خاتون کہ جی یہ میری پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا، یا میری جبری شادی کر دی گئی، یا مجھے میری شادی جو ہے وہ ہولی قرآن میں فلاں افراد نے کیا، وہ اس کی کمپلین پر جو ہے وہ FIR رجسٹر کرے گا اور وہ ان کو اریسٹ کرے گا، کاگنیزنس لیتے ہوئے تھانے کا SHO ان کو اریسٹ کرے گا اور متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کرے گا، اور اس کے بعد جس طریقے سے کرمنل ٹرائل ہوتا ہے وہ اس کا ٹرائل کرے گا، اور اگر اسٹیبلش ہوا تو اس کو سزا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر وہ اس کو اس کی جائیداد سے محروم کرتا ہے تو وہ اس کی سزا جو ہے وہ اپ ٹو میکسیمم 10 سال، لیکن 5 سال سے کم نہیں ہوگی، کم از کم سزا جو ہے وہ اسے 10 سال ہوگی اور 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ، اور دونوں سزائیں ایٹ اے ٹائم ہوگی۔ اگر وہ اس کی جبری شادی کرتا ہے تو وہ متعلقہ مجسٹریٹ اس کو جو ہے جبری شادی کی صورت میں جو خاتون کو مجبور کر رہا ہو اس شادی پر، تو اس کو جو ہے وہ سزا جو ہے وہ اپ ٹو 7 سال ہے، اور 3 سال سے کم نہیں ہوگی، اور 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہے، تو وہ مجسٹریٹ اس کا کرمنل ٹرائل کرنے کے بعد اس کو سزا دے گا۔ اور اسی طریقے سے 498C میں جو میریج ود قرآن ہے اس کی سزا جو ہے وہ اس کو دے گا، وہ جو کہ 7 سال سے تک ہے اور 3 سال سے کم کی وہ سزا نہیں ہے، اور 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ، لیکن ان کا اریسٹ ہونا اور ان کا ٹرائل ہونا یہ جو ضرور ہے۔ اور کوئی سوال؟ اچھا، جانشینی میں جو سکسیشن ایکٹ کہلاتا ہے اس میں بعض اوقات خواتین کو چھپایا جاتا تھا، یا ان کو، ایک اور سوال محمد بلال صاحب نے شاید کیا ہے۔ بدلے صلاح، یہ آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ بدلے صلاح سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس سوال کو ذرا کلیئر کیجیے گا کہ بدلے صلاح سے آپ اس سوال کو دوبارہ پوچھے گا۔ یہ آپ نے جو مجھ سے بدلے صلاح کا جو سوال کیا ہے اس کو ذرا دوبارہ ہائی لائٹ کیجیے گا کہ بدلے صلاح سے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں اس کی قانون میں اس کی کوئی جگہ تو نہیں۔ ایک اور سوال کیا ہے کہ اگر کسی خاتون کا قرآن کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر دیا جاتا ہے تو قانون میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں، تو اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو کر کے اور کہتے تھے کہ جی یہ قرآن سے شادی کر لی اور ابھی اپنا رائٹ کلیم نہیں کرے گی، اسے ایک کسٹم بنایا ہوا تھا۔ اسی کسٹم کی وجہ سے ایک پراپر لیجسلیشن ہوئی کہ جی
اس کی کوئی قانونی حیثیت تھی ہی نہیں، شروع سے ازل سے اس کی قانونی حیثیت تھی ہی نہیں، لہٰذا اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اس کی سزا کا جو ہے وہ تعین کیا گیا کہ یہ جرم ہے۔ اچھا، یہ جو ہے ایک اور سوال کیا ہے کہ گیونگ فیمیل ان میرج آف اے کمپرومائز آف اے مرڈر، اس کی بھی جو ہے یہاں فورسیبل میرج کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ فورسیبل، ہاں یہ اس پہ لگتا ہے کہ اگر وہ اس کو میرج کمپرومائز آف مرڈر میں دیتا ہے تو فورس تو آئی، تو اس پر جو ہے وہ 498 بھی لگے گا، بالکل لگے گا۔ عورت کو کسی بھی صورت میں جبری شادی پر رضامند نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ کمپرومائز ہی کی میرج کیوں نہ ہو۔ اگر وہ عورت اس پہ راضی نہیں ہے تو جبری طور پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ اس زمرے میں آتا ہے۔ اور کوئی سوال؟ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ سکسیشن کی خواتین کو چھپا لیا جاتا تھا یا ان کو ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے ان سے گھروں پر ہی ایک انڈر ٹیکنگ یا لکھوا لیا جاتا تھا کہ تم اپنی جائیداد میں سے حصہ کلیم نہیں کرو، یا ان سے خواتین سے وہ کاغذات سائن کرا لیے جاتے تھے، بھائی بھتیجے، اور کروا کے ان سے جو ہے ان کی پراپرٹیاں اپنے نام پر ٹرانسفر کروا لیتے۔ ایسی سچویشن میں ان خواتین کو پروٹیکشن دی گئی کہ اگر ایسی سچویشن میں کوئی جرم ہوتا ہے اور ان کی انہیریٹنس جب اسٹارٹ ہوتی ہے، اسٹارٹ سے مراد کہ جیسے ہی ان کا ترکہ شروع کب ہوتا ہے، اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ترکہ بیسکلی بنیادی طور پہ کیا ہے۔ ترکہ بنیادی طور پر اس مرحوم کی پراپرٹیز کو کہتے ہیں کہ جس کی وہ خاتون جو ہے وہ قانونی طور پر جو ہے وارث ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں سے وہ اپنا لیجیٹیمیٹ رائٹ جو ہے قانونی طور پر رکھنے کا حق رکھتی ہے۔ اس سے اگر اسے کسی بھی طور پہ غیر قانونی طور پہ دھوکہ دہی سے کوئی کاغذات سائن کرا لیتا ہے اور اس کو اس کی جائیداد سے محروم کرتے ہوئے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو ایسی سچویشن میں وہ عورت جو ہے اس کو متعلقہ تھانے میں وہ جرم کا مرتکب ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں لا ان ایکشن آئے گا اور وہ خاتون جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیتے ہوئے مطلب درخواست کمپلین لانچ کراتے ہوئے ایف آئی آر رجسٹر کرانے کے بعد لا ان ایکشن ہوگا اس کے خلاف اور ان کو سزائیں ملیں گی، تاکہ جو ہے وہ ایسے جرائم کو کرب کیا جا سکے۔ اور ایسے جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے قانون میں جو ہے وہ پروٹیکشن خواتین کو دی گئی ہے، تاکہ جو خواتین کے اگینسٹ جو ہے وہ جرائم ہوتے تھے انہیریٹنس پراپرٹی کے متعلق، فورسیبل میرج کے خلاف اور شادی قرآن سے کرنے کے خلاف، اس سے جو ہے وہ پروٹیکشن مل سکے۔ ایک اور سوال آیا کہ اگر خاتون جو ہے ان ایگریمنٹ، نہیں، ایک اور سوال کیا ہے کہ اگر خاتون کوئی ایگریمنٹ کر لیتی ہیں کہ وہ اپنی پراپرٹی میں سے کوئی حصہ نہیں رکھتی تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کیا؟ ایک خاتون جو ہے وہ ایسا کوئی ایگریمنٹ فورسبلی بھائی سائن کرا دیتا ہے؟ ہمارے معاشرہ جو جس قسم کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں عموماً یہ دیکھا گیا اور یہ پریکٹس بھی دیکھی گئی کہ بھائی بھتیجے جو ہے وہ خاتون کو مجبور کر دیتے کہ جی آپ ایگریمنٹ سائن کرو ورنہ ہمارا تم سے جو ہے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں کہ وہ عورت اس وجہ سے مجبور ہو جاتی تھی ان ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے کہ جی میرا باپ کا گھر کا جو ہے وہ ترکہ اگر لیتی ہوں، اگر میں جائیداد میں سے حصہ لیتی ہوں تو میرا بھائی کٹ جائے گا، میرا میگا ختم ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے وہ اس ایگریمنٹ کو سائن کر دیتی تھی۔ اب اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ اس نے ایگریمنٹ کروا بھی لیا اس خاتون سے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی میں نے ایگریمنٹ، تو اس ایگریمنٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور قانون جو ہے اس خاتون کو جو ہے اس کا شرعی حصہ دلواتا ہے اور اس کی اس ایگریمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا. کیا کوئی مرد اس طریقے سے اپنا ایگریمنٹ کر کے بہن کے حصے میں اپنا حصہ چھوڑے گا؟ جو ہم بہنوں سے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ جی، خواتین سے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ جی ان سے ایگریمنٹ کروا کے ان کا حصہ ختم کیا جائے، ایسا کوئی ایگریمنٹ قانون میں ایگریمنٹ نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے جو قانون کے منافی ہو. ایسا ایگریمنٹ قانون کے منافی ہے، اور ایسا ایگریمنٹ جو ہے وہ ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کے زمرے میں نہیں آتا، کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہے. لہٰذا ایسے قانونی ایگریمنٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. جی میرے خیال میں یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی سوال اگر مجھ سے کوئی پوچھنا چاہے؟ کوئی اور اٹینڈنگ سیمینار یا سیشن لیکچر اٹینڈ کرنے والا کوئی اور اگر کوئی سوال ہو ذہن میں؟ میرے خیال میں آج کا لیکچر شاید کافی ہے، اور تمام اسٹوڈنٹ نے یا اٹینڈنگ پارٹیسپینٹ نے اسے ذہن نشین کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سوال نہیں آ رہا، تو سمجھتا ہوں کہ اچھا. ایک اور سوال آیا کہ سول ریمیڈی کیا ہے؟ کرمنل ریمیڈی تو آپ نے بتا دی. دیکھیں، سول ریمیڈی متعلقہ کورٹ میں جائے گی، اور وہاں اپنا حصہ کلیم کرنے کے لیے سول کورٹ میں انہیریٹنس پراپرٹی سکسیشن ایکٹ کے تحت اس کا رائٹ جو ہے وہ ایکنالج ہوتا ہے. تو وہاں جا کے یہ کرمنل ریمیڈی پر بیسکلی ہم نے تو آج بات کی کہ آفنس جو ہے وہ اگینسٹ وومن ہوتے ہیں، اس پر بات کی. لیکن سول میں ریمیڈی جو ہے اس کو سول کورٹ جائے گی، اور وہ خاتون اس جائیداد میں سے اپنا حصہ کلیم کرے گی کہ جی شریعت کے حساب سے میرا یہ حصہ تھا، اور مجھے فلاں، جیسے ابھی کسی پارٹیسپینٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ اسے ایگریمنٹ اگر کروا لیا جاتا ہے، تو اگر ایون ایگریمنٹ بھی ہوا ہو تو اس کو انویلڈ کورٹ قرار دے گی، اور اس پراپرٹی میں سے اس کو حصہ دلائے گی. تو اس کو سول کورٹ سے لے کے جانا پڑے گا، اور اس کو وہاں اپنا حصہ جو ہے وہ کلیم کرے گی. تو بالکل سول کورٹ میں بھی اس کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے، اور وہ نہ صرف سول کورٹ اس کو اس کا رائٹ دلائے گی، اس کو اس کا وہ حصہ دلائے گی، بلکہ بائیفرکیشن کر کے اس کی حد بندی کر کے اس کا قبضہ بھی وہ خاتون کے حوالے کرے گی. جی کوئی اور سوال؟ السلام علیکم جناب. وعلیکم. سر ایک چیز پوچھنی تھی کہ ایک دو پارٹیز تھیں، ان کے مابین جو تھا وہ چیک کا ایشو تھا، کوئی زمین کی خرید و فروخت تھی. تو ایک پارٹی نے کیا کیا کہ وہ ڈس آنرڈ جو چیک تھے 489 ایف کے تھرو انہوں نے ایف آئی آر کروائی تھی. اس کے بعد وہ پھر کورٹ میں جب پیش ہوئے تو پھر انہوں نے پھر دو چیک الگ سے ایک ان کو دے دیے کہ وہ 2 مہینے کا ایک چیک تھا اور دوسرا 2 ماہ بعد کا تھا. تو وہ چیک جو ہوں گے وہ کمپرومائز ہو گیا تھا ایک طرح کا، تو اس کے بنیاد پہ ان کی بیل ہو گئی تھی.
ابھی یہ ہے کہ وہ جب وہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے تو ابھی وہ بھی چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گئے، مطلب ڈس آنرڈ ہو گئے. ابھی کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی بیل کینسل ہو سکتی ہے یا کیا ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں آج جو ہمارا موضوع بحث تھا وہ تو آفنس اگینسٹ دا وومن ہے. یہ آپ کے ہمارے ٹاپک سے ہٹ کر سوال ہے. پہلے تو آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ سر میں قاضی عبدالوحید. قاضی عبدالوحید صاحب، ہمارا آج کا موضوع تھا آفنس اگینسٹ دا وومن، اور میں نے جو ڈسکشن اوکے کی سر. وہ بھی اسی پر کی. اب آپ نے اگر سوال پوچھا ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ اس کو بیل گرانٹ ہی اس کمپرومائز پر ہوئی تھی. جو اس نے جی سبسیکوینٹلی چیک دیا تو اس پہ ظاہر سی بات ہے کینسلیشن آپ کی فائل ہوتی ہے. کینسلیشن آف بیل فائل کر سکتے ہیں کہ جی اس نے کمپرومائز میں ہمیں یہ چیک دیا تھا اور اس نے مزید مرتکب ہوا ہے، تو آپ کلیم کر جا سکتے ہیں. اور تو سر اور متعلق اس طرح کا دیا تھا کہ وہ سر، جی سر، اور سر وہ اس طرح ہے کہ چیک جو ہے وہ پھر وہ دیا گیا ہے جو 2-3 سالوں سے اکاؤنٹ ہی کلوز ہے وہ. تو تو اس نے یہ فراڈ ایک کیا، اگینسٹ فراڈ کیا. میں اس پہ بھی پروگرام کروں گا 489 ایپ پہ بھی، آپ اس میں مجھ سے سوال کیجیے گا، کیونکہ یہ اس نے کورٹ کو بھی انوالو کرتے ہوئے کورٹ کے سامنے ایگریمنٹ پہ جو ہے وہ آپ کو چیک دیا ہے، لہٰذا اس نے جرم کا مرتکب ہوا ہے اور اس کے خلاف جو لا ایکشن ہوتا ہے. تو بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. آپ وہاں اپنے وکیل کے ذریعے سے دوبارہ درخواست دے سکتے ہیں اس کی بیل کینسلیشن کے لیے، اور جہاں ابھی اس کا ٹرائل چل رہا ہوگا وہاں پہ بھی یہ ایشو ریز کر سکتے ہیں، اور اس کی دوبارہ ایف آئی آر بھی کٹ سکتی ہے جو اس کا دوبارہ جو چیک دیا ہے تو پھر دھوکہ دہی سے آپ کو دیا ہے. ٹھیک ہے، اوکے سر، تھینک یو. بس. جی اور کوئی سوال؟ جی ایک اور سوال کیا ہے کہ اگر خاتون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا ان کے بچے جو ہے وہ عدالت میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل جا سکتے ہیں، کیونکہ پراپرٹی لا آف انہیریٹنس ہے کہ جیسے ہی جس کی اسٹیٹ خاتون کا باپ یا اس کا شوہر مرتا ہے تو پراپرٹی کا لا، انہیریٹنس کا لا ہے کہ وہ پراپرٹی شرعی طور پر یا قانونی طور پر اس خاتون کو جو ہے اس کے حصے میں ترکے میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل اس کے بچے بھی جا سکتے، بچے ہی جائیں گے اور اپنی والدہ کا بتائیں گے کہ یہ والدہ کی پراپرٹی تھی، اس میں سے ہمارا ترکہ تھا اور ہم اس کے بچے ہیں. وہ بالکل اپنا رائٹ کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور اگر ان پہ قبضہ ہوا ہے تو وہ بھی سیکشن کے تحت جا سکتے ہیں. لیکن ان کا طریقہ کار کچھ اور ہوگا کہ اگر وہ بچے جا رہے ہیں تو سکسیشن میں، اور اگر ان کا نام اس پہ کنسیل کر کے وہاں سے کوئی سکسیشن سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اس پراپرٹی کا لے لیا گیا ہے ان بچوں کو کنسیل کرتے ہوئے، تو وہ متعلقہ عدالت میں بھی درخواست دے سکتے ہیں کہ جی یہ ہمیں اس پراپرٹی سے محروم کیا گیا، یہ ہمیں ترکہ ہماری والدہ کی طرف سے ملنا تھا، لیکن اس کو ہم لیگل ہیڈز کو چھپاتے ہوئے یہ ترکہ جو ہے وہ باقی لیگل ہیڈز میں ٹرانسفر کیا گیا ہے. تو عدالت نے اس کی سزا کا حدی مقرر طریقہ کار متعین کیا ہوا ہے، اور اگر ایسا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا ٹرانسفر ہوئی ہے تو وہ لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کینسل کر کے وہ انٹری بھی کینسل ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ کار الگ ہے. ٹھیک ہے، بالکل جا سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، ان بچوں کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد بھی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہمارا نظام یا جو ہماری جوڈیشری ہے کیا وہ ان عورتوں کو ان کا حصہ جو ہے وہ دلواتی ہے؟
آپ کی نظر میں کوئی اس طرح کے کیسز ہیں؟ کیونکہ اکثر عورتیں کورٹ تو آتی ہیں یا تو ان کو صحیح رہنمائی کوئی نہیں کرتا ہے اور بیچاری کورٹ کے دھکے کھاتی ہیں، تو کیا ایسی عورتوں کو ان کا حق مل جاتا ہے؟ اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بیچاری کورٹس میں آتی ہیں اور خوار ہو کر واپس چلی جاتی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، خواتین عدالتوں میں تو آتی ہیں، بالکل آتی ہیں، لیکن اپنا حصہ اگر انہیں چھپا کے رکھا جاتا ہے یا وہاں پر کوئی سکسیشن کلیم کیا جاتا ہے یا اس کے ترکیے میں ان کو چھپایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جہاں ان کو چھپایا گیا ہو، جہاں فراڈ ہوا ہو ان کے ساتھ، تو وہاں اس عدالت کے متعلقہ عدالت میں درخواست دے سکتی ہیں۔ جہاں بات جو ہے یہ سیکشن 498 ہے، یہ لمیٹڈ اسکوپ کے ساتھ ہے، یہاں صرف اس سزا کا تعین کیا گیا کہ یہ جرم بیان کیا گیا کہ یہ جرم کس طریقے سے وقوع ہوتا ہے یا واقعہ ہوتا ہے، یا جرم کانسٹیٹیوٹ کب ہوگا، جب یہ چیزیں ہوں گی، یا تو اسے ڈسیٹفل مینرز میں یا انلیگل طریقے سے اس کی پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کرا دی جائے گی۔ تو ایسی صورت میں وہ جرم کا مرتکب ہوگا وہ شخص یا وہ افراد جو ایسی سچویشن میں اس کی پراپرٹی ڈسیٹفل مینرز کے ساتھ یا انلیگلی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نام پر کرواتے ہیں۔ ہاں، اب جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ جی وہ خواتین کیا کریں کہ جن کی پراپرٹی جو ہے وہ نہیں ملتی ہے ان کا حصہ یا ان کو نہیں دیا جاتا، تو ایسی سچویشن میں کیا کریں؟ تو ایسی سچویشن میں ان کے پاس سول ریمیڈی ہے۔ پہلی ریمیڈی تو وہ سکسیشن فائل کرتے ہیں، اگر وہ کنٹیشیس میٹر ہوتا ہے، جیسے کہ بھائی وغیرہ جو ہے اس عورت کو اس کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ کنٹیشیس میٹر کی صورت میں اس کو سوٹ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ سوٹ فار ایڈمنسٹریشن اینڈ سوٹ فار پارٹیشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، وہ پھر سول ریمیڈی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ وہ سول ریمیڈی کی طرف چلی جاتی ہیں جہاں وہ اپنے بھائیوں کو، آبجیکٹرز کو ڈیفینڈنٹ بناتی ہیں کہ جی یہ فلاں فلاں لوگ ہیں جو کہ مجھے اپنی اس پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دے رہی ہیں، لہٰذا ان کو ڈائریکشن دی جائے تو کہ یہ اس پراپرٹی میں سے مجھ سے حصہ دیں۔ تو ایسی صورت میں بھی کورٹ جو ہے وہ اس کی ورثہ کی ڈیٹیلز نادرا سے منگواتی ہے، اس پراپرٹی یا اس پراپرٹی جس میں سے وہ اپنا رائٹ کلیم کرتی ہے اس کی ڈسکرپشن اور ڈیٹیل منگواتی ہے، اور پھر ان کے لوگوں کے نام پر جو ہے وہ پراپرٹی خواتین کو بالکل ملتی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں ان کے پاس سول ریمیڈی اویلیبل ہے، اور ایسے میں سول کورٹ میں سول سوٹ فائل ہوتا ہے۔ پھر ایسی سچویشن میں جو ہے وہ یہ سیکشن جو ہے وہ کارآمد نہیں، یہ تو صرف ڈسیٹفل مینرز کے لیے اور انلیگل مینس کے تحت جو ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اب نہ دینا ایک الگ ایشو ہے اور ٹرانسفر کرانا ایک الگ، جسے جرم کسے ہے۔ سچویشن میں وہ اپنا سوٹ فائل کر کے اپنی ریمیڈی کو جو ہے وہ پرسو کر سکتے۔ سر کیا یہ سیکشن جب اپلیکیبل ہوگا کہ جو عورتوں کی جو کم پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں ان کے جو فادر ہوتے ہیں یا ان کے جو بھائی ہوتے ہیں یا ان کے کوئی بھانجی بھانجا یا بھتیجے جو ان سے ڈاکومنٹ پر سائن لے لیتے ہیں، جعلی سائن لے لیتے ہیں، انگوٹھا لگوا لیتے ہیں، اور پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، ساری جائیداد جو ہے وہ سائن کروا کے ہم سے چھین لی گئی ہے، اس صورت میں کیا یہ جو سیکشن ہے یہ اپلیکیبل ہے؟ آیا ان کو 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، ہمارے سے جو ہے وہ ہمارے گھر کے بھائیوں نے یا مردوں نے سائن لے کے ساری جائیداد اپنے نام کروا لیے، اس صورت میں عورتیں کیا کریں گی؟ کیا وہ دوبارہ سے اپنا کلیم کر سکتی ہیں، FIR کٹوا سکتی ہیں، یا جو ہے وہ سول سوٹ میں جائیں گی؟ تو اس کے لیے ہمیں بتائیں تھوڑا سا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے عورتوں کو۔ دیکھیں جی اس سیکشن میں جو ہے وہ بالکل اپلیکیبل ہے۔ 498 جو ہے وہ اس کی لینگویج یہ ہے کہ جو کوئی ڈسیٹفل مینرز میں بدیانتی سے دھوکہ دہی بیسکلی دھوکہ دہی سے انلیگل مین سے ان سے سائن کروا لیتا ہے، انگوٹھا لگوا لیتا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ خاتون کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جسے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ جرم بالکل مرتکب ہوگا اور اس کو سزا بھی ملے گی، اور وہ اپنے کلیم کے لیے اگر وہ کورٹ جاتی ہے تو بالکل اس پہ لمیٹیشن ایکٹ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ اس کا شرعی حق تو اسے اسی وقت ملا تھا کہ جب جو ہے والد کے
فوت ہوئے یا ان کے شوہر مرے تو وہ پراپرٹی تو اسی وقت ان کی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ ان کی نالج میں سبسیکوینٹلی آیا کہ جب انہوں نے ریکارڈ سرچ کیا یا اسے اس حصے میں سے فروٹ, اس حصے کا فروٹ جب وہ بیچنے جا رہے ہیں یا اس میں سے اس کا فروٹفل رزلٹ نہیں مل رہا, وہ بالکل جا سکتی ہے اور اس کا جو ہے اس کو لیگل پروٹیکشن حاصل. تو وہ اس میں کرمنل بھی جرم کا مرتکب ہوگا اور سول ریمیڈی بھی اس کے پاس اویلیبل ہے جو کہ اس کی کینسلیشن ہے اور وہ اس کا جو ہے اس کی پراپرٹی اس کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی. سر اگر وراثت کا جو ہمارا جو لیٹر ہوتے ہیں جیسے گاؤں میں فارم 7 ہوتے ہیں گاؤں کی پراپرٹیز وغیرہ کے, اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ بیٹیوں کا نام نہیں ڈلوایا جاتا, پھر جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ اپنے حصے کے لیے کلیم کرتی ہیں تو فارم 7 میں تو ان کا نام ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ جس سے پتا چلے کہ یہ ان کے والد صاحب ہیں. اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فارم 7 جو ہے بیسیکلی رائٹ ہے اس خاتون کا فارم 7 میں جو ہے انٹری سبسیکوینٹلی آئے گی کھوتی خاتہ کہتے ہیں. کھوتی خاتہ کہلاتا ہے کہ کھوتی خاتے کے تحت اس کی جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے فارم 7 میں. فارم 7 بیسیکلی انڈیکیٹ نہیں کرتا کہ لیگل ہیئرس, اسی لیے نادرا کا جو کاؤنٹر کھولا گیا وہاں پر نادرا جو ہے وہ ڈیٹا دیتا ہے, وہاں پر فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے جس میں تمام ورثاء کے نام, ورثاء سے مراد اس کا فیملی ٹری جو ہے وہ نادرا مینٹین کرتا ہے. اس فیملی ٹری میں اس کے بچے, بچیوں اور بیوی, ایون اگر وہ ایک سے 2 شادیاں کرتا ہے تو وہ ڈیٹا ہوتا ہے اور اسی ڈیٹا کے حساب سے فارم 7 میں کھوتی خاتہ ترک ہوتا ہے. فارم 7 بیسیکلی لیگل ہیئرس کو شو نہیں کرتا. فارم 7 بنیادی طور پہ وہ ترکے کی ٹرانسفر کو شو کرتا ہے اور یہ ترکہ کا جو ٹرانسفر ہے وہ سکسیشن لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پر ہوتا ہے اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے نادرا کی ویریفیکیشن کی بنیاد پر. ٹھیک ہے, تو جب سیشن کورٹس میں لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے لیے درخواست دی جاتی ہے کہ جی یہ دیہاتوں میں, گاؤں دیہاتوں میں جو بھی فارم 7 وغیرہ جیسا آپ نے سوال کیا, تو وہاں پر وہ سیشن کورٹ متعلقہ نادرا کے آفس سے وہ ریکارڈ منگواتی ہے اور اس میں ان لیگل ہیئرس کو دیکھتی ہے, 2 گواہوں کی بھی ایویڈنس لیتی ہے کہ کیا یہی ان کے لیگل ہیئرس ہیں, اور ان لیگل ہیئرس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کی فارم کی انٹری کو یا موٹیشن یا ٹرانسفر. فارم 7 بیسیکلی انتقال کو شو کرتا ہے جس میں اس خاتون کا بھی وہ حصہ نام انٹر ہو جاتا ہے. اگر اس کا حصہ یا نام انٹر نہیں ہوا تو کیا آیا پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کا فیملی رجسٹریشن میں بھی نام نہیں تھا یا کسی طریقے سے ڈسپل مینرز میں اس کو کنسیل کرتے ہوئے وہ پراپرٹی جو ہے وہ اپنے نام پر جو ہے ٹرانسفر کرائی ہے. تو یہ پروویژن جو ہے یہ پنشمنٹ یا سیکشن جو ہے وہ پرووک ہوگا اور اس کے خلاف جو ہے ایکشن ہوگا, بالکل ہوگا. جی کوئی اور سوال؟ سر اگر 498A میں اگر کوئی خاتون FIR کٹواتی ہیں تو کیا یہ سر بیلیبل آفینس ہے یا نان بیلیبل آفینس ہے؟ اس میں کیا ان کو فوراً بیل مل جائے گی یا ان کو بیل نہیں ملے گی؟ دیکھیں آئیڈر ڈسکرپشن میں سزا اس میں اپ ٹو 10 ایئرس کی نان بیلیبل کیس ہے اور سزا جو ہے وہ فوراً تو نہیں, نان بیلیبل ہے.
اور ضمانت جو ہے ہمیشہ حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالتیں دیتی ہیں. اب یہ تو عدالت اس وقت دیکھے گی کہ ایف آئی آر کی نیچر کیا ہے, جرم کی نیچر کیا ہے, تو یہ تو عدالت طے کرے گی. باقی یہ نان اویلیبل آپشنس. جی کوئی اور سوال پوچھنا چاہے گا اس سلسلے میں؟ 498A 490B یا 490C یہ prohibition depriving women from inheritance property یا prohibition of forced marriage یا prohibition of marriage with the Holy Quran, اس کے کوئی سوال, مزید کوئی کنفیوژن؟ سر یہ جو قرآن سے شادی کرتے ہیں 498C آپ نے جو ہمیں بتایا, سر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ قرآن سے شادی کا تو سر کہیں پر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, تو یہ پھر ہمارے اس طرح سے مطلب کس طرح سے قرآن سے شادی کر دیتے ہیں, اس کی کیا ویلیو ہے, اس کا مجھے تھوڑا سا اس کو تھوڑا اور کلیئرفائی کریں. قرآن سے شادی کرنا شریعت میں تو کہیں نہیں لکھا, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں جو روایات جو انفارچونیٹلی ہمارے سندھ میں خاص طور پہ دیکھتا ہوں کہ جہاں سندھ میں جو ہے وہ جائیداد کی تقسیم سے بچنے کے لیے خواتین کی بیٹیوں کی شادی جو ہے وہ ان سے اوتھ لے لیا جاتا تھا کہ جی شادی بیسکلی کے اوتھ لے لیا جاتا تھا قرآن پہ کہ جی وہ اب نہ صرف شادی نہیں کریں گی بلکہ اپنی پراپرٹی میں سے جو ان کا رائٹ بنتا ہے, شیئر بنتا ہے, وہ بھی کلیم نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے بیسکلی اوتھ ٹیکنگ میرج ہے, جو کہ اس خاتون کو مجبور کر کے یا ایسے حالات اور واقعات پیدا کر کے اس خاتون کو, کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے وہ عورت پر جبر کرتے ہوئے اس کو کمپل کرتا ہے کہ جس پر عورت وہ اپنا اوتھ دینے پر مجبور ہو جاتی ہے. لہٰذا ایسی سچویشن میں یہ قانون میں سزا جرم جو ہے وہ کیا گیا, اور ان میں ان الفاظ کا استعمال کیا گیا کہ جو کوئی بھی اس خاتون کو مجبور کرے یا ارینج کرے وہ میرج یا فیسیلیٹیٹ کرے, تو اس میں 3 افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس عورت کو مجبور کرنے والا, ارینج کرنے والا وہ شادی, اور اس کا فیسیلیٹیٹر, یا اس میرج کا یا اس عورت کو اس مجبوری میں ارینجمنٹ میں فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ تمام افراد جو ہے وہ اس جرم کے مرتکب ہو. تو یہ جو ہے کوئی شریعت سے شریعت سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ یہ قرآن میں جو ہے ایسی شادی کی, بلکہ قرآن سے شادی تو ممانعت ممنوع ہے اور غیر شرعی اور غیر اسلامی طریقہ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا, ہم نے جانا, ہم نے پڑھا, بلکہ آج کل تو بہت ایڈوانس میڈیم کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیم کا دور ہے, کہ جہاں ہم یہ سنتے ہیں ان جرائم کو بھی ہم سنتے ہیں کہ جن میں یہ جرم بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ خاتون کی شادی قرآن سے کر دی گئی. پہلے تو ہم سنتے تھے کہ یہ قرآن سے شادی کرنا کیا ہوتا ہے, تو بیسکلی اس سے اوتھ لے لیا جاتا ہے اس بیٹی کو مجبور کر کے کہ بیٹا تم شادی نہیں کرو گی, اور تم نے جو حق جو ماں باپ پر تھا یا بھائیوں پر باپ کے مرنے کے بعد ہوتا ہے کہ اس کی شادی کا فریضہ نکاح کا ادا کرنا, ایک ولی کی طور پر اس کے وارث ولی کے طور پر اس عورت کا جو ہے حق ادا کرنا, اس سے وہ ڈسچارج اپنے آپ کو مبرہ اور ڈسچارج کر لیتا تھا, اور عورت سے جس سے یہ اوتھ لے لیا جاتا تھا کہ اب نہ صرف تم شادی نہیں کرو گی بلکہ اپنی زندگی میں اب ہم سے جائیداد کا بھی کلیم نہیں کرو گی. تو اس کو جو ہے وہ پھر سزا
جرم کا جو ہے وہ درجہ دیا گیا اور تعزیرات پاکستان میں 498C کی امینڈمنٹ کرتے ہوئے اس کی حد متعین کی گئی، جس میں اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ 7 سال تک کی گئی، جو کہ 3 سال سے اگر یہ جرم ثابت ہوتا ہے کہ اس خاتون کو مجبور کیا گیا یا ان لوگوں نے اس کو کمپل کرتے ہوئے اس کی شادی ارینج کی، اس قرآن سے شادی میں فیسیلیٹیٹرز بنے، سہولت کار بنے، تو ان کو بھی جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اور عورت کا صرف اس کی سیکشن کی ایکسپلینیشن میں جو لیجسلیشن نے کہا کہ صرف اس کا اوتھ لے لینا قرآن پہ کیا وہ شادی نہیں کرے گی، جو ان کی کانسٹیٹیوشن کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں وہ سزا کا متعین ہے، اور یہ صرف قرآن میں اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور قانون میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہ ہے مسلم فیملی لاز میں، اور نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ اس کو جرم کا درجہ دیتے ہوئے اس کے خلاف حد کا تعین کیا گیا اور اس کی ایک حد متعین کر کے جو ہے اس کے خلاف سزا جو ہے متعین کی گئی۔ سر یہ 498C میں FIR کون کٹوا سکتا ہے؟ لڑکی خود کروائے گی؟ خاتون دیکھیں بیسیکلی خاتون تو وکٹم ہے، وکٹمائزیشن ہے۔ اگر جو کسی کی نالج میں آتا ہے تو بیسکلی FIR ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی انفارمیشن دے سکتا ہے کہ جی اس کی شادی جو ہے وہ آن اوتھ ہوئی ہے، قرآن سے اس کی شادی کی گئی، تو اس کا کوئی بھی انفارمر ہو سکتا ہے کہ جو کہ جا کے FIR کٹوا سکتا ہے، اور اس میں خاتون جو ہے وکٹم جو ہے وہ اپیئرنس ہو سکتی ہے اور گواہی دے سکتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ وہ خاتون ہی ہو، اس FIR کی رجسٹریشن کے لیے کوئی بھی بندہ جو اس کی نالج رکھتا ہو کہ جی فلاں خاتون کی جو ہے وہ شادی جو ہے وہ قرآن سے کر دی گئی ہے، تو FIR یا رپورٹ جو متعلقہ تھانے میں دے سکتا ہے۔ چلیں، میرے خیال میں آج کا لیکچر جو ہے وہ ٹائم اپنا پورا کر چکا ہوں، تو انشاءاللہ پھر کل جوائن کریں گے آپ کو نئے ٹاپک کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بہت مہربانی آپ، بہت شکریہ۔